پاکستان میں سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ سب کو تشویش ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. اقتصادی صورتحال بھی ایسی ہے کہ سب کو کنسرن ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. تو کیا ایسے موقع کے اوپر کچھ ایسی صورت بن سکتی ہے کہ پاکستان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک لائحہ عمل کے اوپر بات کریں کہ پاکستان کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے؟ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کو شاید کوئی بھی سیاستدان، کوئی سول سوسائٹی کا نمائندہ، کوئی بھی ہو، پاکستانی شہری ہے اگر، تو وہ 9 مئی کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی بھی پیچھے تاریخ دیکھنی پڑے گی کہ پچھلے 8-10 سال سے جس طرز سیاست کو پاکستان میں فروغ دیا گیا وہ ایک نہ ایک دن یہ کام ہونا تھا. ایک دفعہ یہ کام پہلے ہو چکا تھا دھرنے کے دنوں میں، اس وقت پارلیمان اور پی ٹی وی اسٹیشن ہٹ ہوئے تھے. اس دفعہ فوج سے منسلک عمارتیں جو تھیں ان تمام کو نشانہ بنایا گیا. تو کیا ہمیں پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے آگے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا؟ یہ بڑا سوال ہے. دوسرا بڑا سوال جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، ہم اس قدر مشکل میں ہیں کہ اگر کسی کو پاکستان سے باہر $150 کی پیمنٹ کرنی ہو تو ہمارے پاس وہ $150 بھی ابھی دینے کو نہیں ہے. $4 ارب ہم ریزروز میں رکھ کے تو پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے اس کو چلا رہے ہیں، جس کی ماہانہ جو امپورٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی $8-9 ارب کے قریب جا پہنچی تھی. اس کو کھینچ کے ہم نیچے لائے ہیں. ساری امپورٹس بند کی ہوئی ہیں، آئل امپورٹ کے علاوہ باقی چیزوں کی ہم اجازت نہیں دیتے. اس طریقے سے پاکستان کو آگے چلا رہے ہیں. IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق اپنے معاملات طے کریں. کہنے کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن IMF ایک ایسا لینڈر ہے جس میں ہم خود بھی، پاکستان بھی ایک ممبر کنٹری ہے، وہ آپ کو فائنینسنگ پرووائڈ کرتا ہے اور اس ایریا کے اندر آ کے ہمیں وہ ایڈوائز کر رہا ہے جس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق اپنے معاملات کو ایڈریس کریے. تو اتنی ولنریبلٹی کیا مناسب ہے ایک نیوکلیر پاور کنٹری کے لیے؟ کیا وے فارورڈ ہے ہمارے پاس؟ کیا اتنی دانش حکمت ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس موجود ہے کہ وہ بیٹھیں سر جوڑ کے اور ایک راستہ نکال لیں، یا ہم اسی طرح سڑکوں کے اوپر توڑ پھوڑ کر کے، آگ لگا کے، انتشار اور فساد کے ذریعے پاکستان کو مزید نیچے سے نیچے پھینکتے جائیں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. احسن صاحب، وفاقی وزیر منصوبہ بندی. احسن صاحب، ویری وارم ویلکم سر. احسن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی کی بحث چل رہی ہے اس کے اوپر سوال کروں گا. جمہوری طور پر یہ کوئی مثبت سوچ نہیں ہو سکتی اگر یہ آپ کہیں کہ PMLN مشرف سے لڑائی ہو گیا تو PMLN کو بین کر دو. ابھی PTI جس طرح کی سچویشن فیس کر رہی ہے تو PTI کو بین کر دو. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ PTI کو بین کر دیا جائے یا نہ کیا جائے؟ دیکھیے، اس میں ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹ، ہمارا جو ماضی میں ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے اس کا کوئی نہ کوئی شکل اور نکل آتی رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ بات میری چوائس کی یا کسی کی پسند یا ناپسند کی نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے بات کی کس طرز سیاست کو دوام دینی ہے. 9 مئی ایک غیر معمولی ہمارے ملک کے اندر واقعہ تھا. جو کچھ اس دن سیاست کے نام پہ ہوا، جو کچھ اس دن جمہوریت کے نام پہ ہوا، اس کی 75 سالوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی. دیکھیے، 80s میں پیپلز پارٹی نے ضیاء مارشل اللہ کا سامنا کیا اور بدترین اس میں جو کریک ڈاؤنز ہوئے ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ہم نے 99 کے بعد مشرف مارشل اللہ کا سامنا کیا جس کا برنٹ PMLN پہ گرا اور ہم میں بھی بدترین جو سختیاں ہیں ان کو برداشت کیا. مجھے نہیں یاد پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی چیرہ دستیوں کا سامنا کر رہی تھی جس کے مقابلے میں ابھی عمران خان صاحب نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو ابھی پھول بھی نہیں مارا کسی نے. جو سختیاں PMLN اور پیپلز پارٹی اور دیگر کئی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہیں یا بلوچستان کی بھی ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے اس میں جو سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کسی نے یہ عمل نہیں دہرایا تھا کہ وہ جا کے کور کمانڈر کے گھروں کو جلائیں، وہ فوجی تنصیبات پہ حملے کریں، وہ شہداء کی یادگاروں کو ڈیمولش کریں. یہ جو طرز سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کنڈون کریں گے تو آپ کو پھر ان لوگوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا جنہوں نے زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی جلائی. تو آپ پھر سپورٹ کرتے ہیں PTI کے بین کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لا آف لینڈ ہے اس کی اپلیکیشن سب کے لیے ایک جیسی لا آف دی لینڈ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ بین ہونا چاہیے؟ کہ اگر کوئی کسی نے چپل پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اسی عمل کے لیے دہشت گرد قرار دیں. سر کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن اگر کسی نے جاگر اور جین پہنا ہوا ہے آپ اسے کہیں جی کہ یہ ہے. آپ PTI کے بین کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر PTI نے
پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ جو حملے کیے ہیں اس کا ایویڈنس آتا ہے، اور اس بات کا ایویڈنس آتا ہے کہ یہ کوئی سپونٹینیس عمل نہیں تھا بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تھا، تو اور اس کے پیچھے فورن فنڈنگ تھی، اور جو کہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو عمران خان صاحب غیر قانونی فورن فنڈنگ لے رہے ہیں اس سے کس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایویڈنس ثابت ہو جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ کے ساتھ انہوں نے ملک کے اندر انتشار اور اس انارکی کی سیاست کی، پھر تو لا سیز کہ ایسی جماعت کا گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس ایسے ایویڈنس ہو تو آپ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کو بین اگر یہ ایویڈنس ہوتا ہے تو پھر میرے چاہنے کی بات نہیں، پھر لا کہے گا کہ اس کو بند ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تک جو 9 مئی سے لے کر ابھی تک آپ لوگوں نے تحقیقات کی ہیں اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو جو ابتدائی طور پہ معلومات ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی نگرانی میں یہ پورا منصوبہ بنا، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ہی ایک تو ان کے اپنے بیانات ہیں کہ میں گرفتار ہوا تو یہ ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس طرح کا رد عمل ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کے جو سب سے معتمد ساتھی ہیں مراد سعید، ان کا ایک دم فوری طور پہ بیان چلا کہ تمام جو کارکن ہیں وہ اپنے ڈیوٹیوں پر اور اپنے ٹھکانوں پہ یا ٹارگٹس پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں لوگ آپ کے پاس ایسے سائنز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ تحریک انصاف کو بین کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک ناخوشگوار بات ہے، کوئی پولیٹیشین کسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے ہم ان کا سیاست میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے خود کو سیاست کے ڈومین سے نکال کر ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ اختیار کر لیا۔ میں آپ کو ایک سوال آپ یہ بہت ساری باتیں ہیں ان کو اس وقت ان کے رگڑا لگا رہے ہیں، اس لیے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے آپ یہ باتیں میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا۔ جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں جو کچھ ٹی ایل پی نے کیا تھا جب اس کو پی ٹی آئی نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا، تو کس کا پلڑا بھاری ہے؟ آپ کو گولی کس نے ماری تھی؟ گولی آپ کو کس نے ماری؟ اس میں ٹی ایل پی کے لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ یہ ابرار الحق صاحب جو آپ بھاگے ہوئے ہیں، یہ لوگ گولی مارنے والا کس سے تعلق تھا؟ اس کا گولی مارنے والا اس کا ٹی ایل پی سے تھا۔ ایک سر میرا آپ سے سوال ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا اس کے اوپر اس اچھا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے، یہ آپ میں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ میرا نام لے کے ٹی ایل پی بڑی مہم چلا رہی ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھے، ان کی ختم نبوت کو بھی مانے، اور ناموس رسالت کے لیے بھی وہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ لہٰذا اگر کوئی جماعت اور گروہ اس بنیاد پہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے اور میرا کسی سے کم ہے، تو یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ سر ویسے اور پھر جو قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس کے بعد کوئی مسلمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کام کرنے پہ یا جس کا اس پہ ایمان کمزور ہے، اس لیے جو یہ اس کا ٹھیکہ لیتا ہے وہ مس یوز کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا اس سائد کے اوپر ایمان ہے، وہ سارا اس محبت میں پورا اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈس سروس ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے امت کو تقسیم کریں، یا اس میں کوئی یہ کہے جی میں ایک کیٹیگری کا ہوں ماننے والا، باقی بی کیٹیگری کی۔ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے والے ہیں اور مسلمان کا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نفرت کا بیج ہے، بیج کس نے بویا تھا؟ یہ کتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جس سر یہ ہماری ریاست کو کو کچھ چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے جس شخص نے مجھ پہ گولی چلائی اس کو اتنا اندھا کر دیا گیا، اول تو وہ کسی پہ بھی گولی چلانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جو نشانہ تھا وہ کون تھا کہ جس کی ماں ناموس رسالت کا کرنے والی، جو یہ قوانین پاس ہوئے ہیں اس میں آپ کی والدہ کا بڑا کلیدی رول ہے، جس کے والد جنت البقیع مدینہ میں دفن ہے اور مجھے بھی کچھ نسبت ہے مدینہ سے، تو
وہ یہ اتنا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے، بس جو پروگرام کیا زہر بھرا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ناسور اس وقت ہمارے معاشرے میں نفرت کا ہے. سر اس چیز کے hate اوپر کو ہمیں ختم کرنا جو میں کہتا ہوں نا گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے کچھ کام صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے یہ والا جو مذہب کا سیاست میں استعمال ہے نا، آئی جے آئی کے زمانے میں آپ لوگ کرتے رہے تھے، اب عمران خان کرتے رہے، وہ اسلامک ٹچ بھی ڈالتے رہے، وہی سیم پیٹرن تھا آئی جے آئی والا ہر چیز کے اندر. میں اس لیے چاہے ان کو برا لگتا ہے لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جب پارلیمان ہٹ ہو رہی تھی، جو پی ٹی وی اسٹیشن کے اندر لوگ گھسے تھے، اس کا اسکرپٹ رائٹر اور 9 مئی کا اسکرپٹ رائٹر یہ ایک ہوں گے. تحقیقات آپ کریں ہمارے ادارے کے اوپر جا کے، جس نے پہلے حملہ کیا تھا پارلیمان تھی نا ہماری، اس کو لوگ چڑھے تھے گیٹ کے اوپر. 9 مئی کو اگر کور کمانڈر کے گھروں میں بھی جا کے حملہ کیا تو اس کے پیچھے بھی اسکرپٹ رائٹر وہی ہوگا. اس کے لیے ہمت چاہیے آپ لوگوں کو، تحقیقات کریں، پکڑے ان کو ڈھونڈ کے. اسکرپٹ رائٹر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہیرو دونوں کا ایک پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کرنے کا ہیرو عمران خان ہے. پتہ نہیں ہیرو یا ولن کا کام ہے، یہ درست کام نہیں ہے، یہ درست کام نہیں ہے. یہ تو ولن والا کام ہے نا، اب ریاستی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے تو یہ درست کام نہیں ہے.